بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید، میں ہوں ڈاکٹر جیلانی، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ آپ سے ہم احساسیت پر پچھلے ویلاگ میں بات ہوئی تھی۔ ہم احساسیت مطلب اپنے آپ کو دوسرے کی جگہ پر رکھنا اور اسی کے لحاظ سے سوچنا، سمجھنا اور محسوس کرنا۔ ہم احساسیت کی کئی اقسام ہیں، جیسے شعوری، جذباتی، جسمانی اور ہمدردانہ ہم احساسیت۔ شعوری ہم احساسیت کا مطلب ہے دوسروں کے خیالات کو سمجھنا، ان کی سوچ کیا ہے یا وہ کیوں یہ سوچ رکھتے ہیں کو جاننا۔ جذباتی ہم احساسیت کے معنی ہے دوسروں کے جذبات کو ایسے محسوس کرنا جیسے وہ خود کے جذبات ہوں۔ مطلب آپ اگر کسی کو ہنستا ہوا دیکھیں تو خود بھی ہنسنے لگے، روتا دیکھیں تو خود بھی رونے لگے۔ جسمانی ہم احساسیت کی مثال کچھ یوں ہے کہ اگر کوئی کہے میرے سر میں درد ہے یا مجھے گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہے تو آپ کو بھی درد یا گھبراہٹ محسوس ہونے لگے، یا آپ کو اپنے درد یاد آنے لگے۔ اس کی بہترین مثال جمائی ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ایک شخص جمائی لیتا ہے تو دوسرے کو بھی جمائی آنے لگتی ہے۔ انگریزی میں ایمپیتھی سے ملتا جلتا ایک اور لفظ ہے جو سمپیتھی کہلاتا ہے۔ سمپیتھی کا مطلب ہے ہمدردی۔ ہمدردی اور ہمدردانہ ہم احساسیت میں فرق ہے۔ ہمدردی آپ اس وقت کرتے ہیں جب کسی کا کوئی جانی یا مالی نقصان ہوا ہو یا کسی قسم کا صدمہ پہنچا ہو۔ ہمدردی ہم احساسیت کا ایک جز ضرور ہے جس کا اظہار عام طور پر زبانی ہوتا ہے، جبکہ ہمدردانہ ہم احساسیت کا مطلب ہے ہمدردی سے آگے بڑھ کر کچھ کرنا۔ مثال کے طور پر اگر کسی کا مالی نقصان ہوا ہو تو اس کی مالی مدد کرنا، اگر کوئی خدا نخواستہ دنیا سے رخصت ہو گیا ہو تو اس کے لواحقین کا ہاتھ بٹانا، ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست وغیرہ کرنا، یعنی دوسروں کی ہنسی خوشی اور دکھ سکھ میں ایسے شریک ہونا جیسے وہ اپنے خود کے ہوں۔ اب چونکہ ہر شخص کی ذہنی سطح ایک جیسی نہیں ہوتی، اس لیے اپنے دل و دماغ کو دوسرے کے دل و دماغ کی سطح پر اس طرح لانا کہ ایصالی و موصولی ایک ہو جائیں یا ایک دوسرے میں ضم ہو جائیں کوئی آسان کام نہیں۔ اس لیے ہم احساسیت کا 100% پیدا ہونا تو ممکن نہیں۔ اس کی صلاحیت اور اقسام لوگوں میں بہترین سے لے کر کم ترین یا بدترین سے لے کر بیشترین تک کے درمیان یا کہیں بھی ہو سکتی ہے۔ پچھلے ویلاگ میں آپ سے بات ہوئی تھی کہ کچھ نہ کچھ ہم احساسیت کی صلاحیت تو قدرت نے ہر ایک کو عطا کی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ انسان کی ذہانت پر منحصر ہے اور کچھ تعلیم و تربیت کے ذریعے سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ اگر آپ اس صلاحیت کو قابل قدر بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے خود میں یہ صلاحیت پیدا کرنا پڑے گی۔ اپنے آپ کو دوسروں کی نظروں سے دیکھنا پڑے گا، دوسروں کے خیالات، جذبات اور محسوسات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے خود کو، اپنے آپ کو سمجھنا ضروری ہے۔ مطلب یہ کہ خود آگاہی اور خود شناسی حاصل کرنا ضروری ہے۔ بقول ایک نامعلوم شاعر، ہو سکے تو اپنے اندر دیکھنا، تم کو آ جائے گا باہر دیکھنا۔ اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ اس خاکے پر بات کریں گے جو پرتاثیر مواصلات والے ویلاگ میں آپ نے دیکھا تھا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ فی امان اللہ۔